بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجوز اظہار ان مع لام کی نحو اسلمت لان ادخل الجنة ومع واو العطف نحو اعجبنی قیامک وان تخرج ویجب اظہار ان فی لام کی اذا اتصلت بلن نافیت نحو لئلا یعلم. بس یہاں تک دیکھ لیں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان سے متعلق کچھ قاعدے ذکر کر رہے ہیں. ان سے متعلق ہم ان کی بحث کل ہم نے پڑھی تھی. ان فعل مضارع کو آ کر نصب دیتا ہے اور یہ 7 مقامات پر پوشیدہ ہوتا ہے. آج یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کے کچھ قاعدے اور ذکر کر رہے ہیں. پہلا قاعدہ، لام کئی اور واو عاطفہ کے ساتھ ان کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے. کل تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ لام کئی اور واو عاطفہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لیکن آج ہم اگلی بات پڑھ رہے ہیں کہ لام کئی اور واو عاطفہ کے بعد ان کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے. لام کئی کے ساتھ ان ظاہر کرنے کی مثال، اسلمت لان ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کل ہم نے پڑھا تھا اسلمت لادخل الجنت، یہاں لام کئی کے بعد ان کو ہم نے ظاہر کر دیا تو اس کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے. اور اس طرح وہ عطف کے بعد بھی آپ ان کو ظاہر کر سکتے ہیں. اس کی مثال جیسے اعجبنی قیامک وان تخرج، کل ہم نے پڑھا تھا اعجبنی قیامک وتخرج. دوسرا قاعدہ، لام کئی جب لا نافیہ کے ساتھ متصل ہو، لام کئی جب لا نافیہ کے ساتھ متصل ہو تو ان کا ظاہر کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. پھر ان کا ظاہر کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ دو لاموں کا اجتماع لازم نہ آئے. دو لاموں کا اجتماع لازم نہ آئے، اس کو بچانے کے لیے ہم پھر ان کو ظاہر کر دیتے ہیں. دو لاموں کے جمع ہونے سے جملہ ثقیل اور بھاری ہو جاتا ہے، جملے میں ثقل آ جاتا ہے، جملہ بھاری ہو جاتا ہے. جیسے لی اللہ یا علامہ، لی اللہ یا علامہ. اب دیکھیں یہاں لام کئی کے بعد ان ہے، لی ان لا یا علامہ. اب اگر ان کو نہ کریں تو لام بھی اور لا یا علامہ، یہاں لام الف لا بھی، تو دو لام کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے. ساری البتہ سمجھ یہ نہیں ہے آئی لام کی بات کیا ہے؟ لی اللہ یا علامہ، البتہ یہ اصل میں یوں تھا نا، لی ان لا یا علامہ. اب دیکھیں نا اگر ان کو ہم ذکر نہ کریں، اگر ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا، ذکر ٹھیک ہے ہی ٹھیک نہیں ٹھیک کرتے تو پھر ایک لام کئی دوسرا لا نافی ہے، تو دو لام آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ جمع ہو رہے ہیں. ان دونوں لاموں کو اجتماع سے بچانے کے لیے ہم درمیان میں ان کو ظاہر کر دیتے ہیں. ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ ظاہر. تو وہ بن جاتا ہے لی ان لا یعلم. لیکن یرملون والا قاعدہ لگے گا تو نون کا لام میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا. نون کا لام میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام. ویجوز اور جائز ہے، اظہار ان کو ظاہر کرنا، مع لام کئی لام کئی کے ساتھ. نحو جیسے اسلمت لان ادخل الجنت. اب یہاں پر اس کو یوں پڑھنا بھی جائز ہے جیسا کہ کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسلمت لادخل الجنہ، اور یوں پڑھنا بھی جائز ہے اسلمت لان ادخل الجنہ. ومع واو العطف، اور واو عطف کے ساتھ بھی ان کو ظاہر کرنا جائز ہے. نحو جیسے اعجبنی قیامک وان تخرج. اب وان تخرج پڑھنا بھی جائز ہے، وتخرج پڑھنا بھی جائز ہے. ویجب اظہار ان فی لام کئی، اور ضروری ہو جاتا ہے ان کو ظاہر کرنا لام کئی کے بعد، اذا اتصلت بلا ان نافیہ، جبکہ لام کئی متصل ہو لا نافیہ کے ساتھ. نحو جیسے لی اللہ یعلم، یہ حمزہ کے بعد نون بھی ہے لیکن نون کو لام کر کے لام کا لام میں ادغام کیا ہوا ہے. اصل میں تھا لا یعلم، شروع میں لام کئی آ گیا تو یہ دو لام اکٹھے پڑھے نہیں جا سکتے نا، تو درمیان میں ان لے کر آ گئے لی ان لا یعلم. وعلم ان الواقعات بعد العلم لیست هي الناصبة للفعل المضارع.
وَإِنَّمَا اکثر هِيَ مجھے آپ الْمُخَفَّفَةُ کی مِنَ آواز نہیں آ رہی، کٹ الْمُثَقَّلَةِ. کٹ کے آئی ہے۔ جی بولیں. جی صحیح آ رہی ہے استاد جی، یہ بات صحیح آ رہی ہے۔ وَعْلَم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، بالکل آسان سا قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ عالمہ یعلم کے بعد جب ان آ جائے گا، عالمہ یعلم کے بعد جب ان آ جائے گا تو وہ ان ناسبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ان اصل میں تھا انا، لیکن اس کو تخفیف کر کے ہم پڑھتے ہیں ان، وہ ان ناسبہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہ دیکھیں، عالم ان سیکون منکم مرضی، اب یہ ان ناسبہ نہیں ہے بلکہ یہ ان حروف مشبہ بالفعل والا ہے۔ یہ ان اصل بتا انا، اس انا کو ساکن کر کے ان پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ نے ان ناسبہ نہیں بنانا۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ جب عالم یعلم فعل کے بعد ان آ جائے تو وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، مطلب حروف مشبہ بالفعل میں سے ہوتا ہے، وہ ان ناسبہ نہیں ہوتا۔ وعلم، اور آپ جان لیں ان الواقعات بعد العلم، کہ بے شک ان واقع ہو علم کے بعد، علم سے مراد عالم یعلم کے بعد، لیست ہی الناصبۃ، وہ نہیں ہوگا ناصبہ للفعل المضارع، فعل مضارع کے لیے، وانما ہی المخففۃ من المثقلہ، بے شک وہ مخففہ من المثقلہ ہوگا۔ نحو جیسے قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، علم ان سیکون منکم مرضی۔ وأن الواقعة بعد الظن جاز فيه الوجهان، أن تنصب بها وأن تجعلها كالواقعات بعد العلم، نحو ظننت أن سيقوم۔ یہاں سے دوسرا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، بلکہ چوتھا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ان جب ظن اور گمان والے فعل کے بعد واقع ہو، ان جب ظن اور گمان والے فعل کے بعد واقع ہو تو اس میں آپ کو اختیار ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو ان ناسبہ بنا لیں اور اس کے بعد آنے والے فعل مضارع پر نصب پڑھیں، یا پھر آپ اس ان کو مخففہ من المثقلہ پڑھیں اور فعل مضارع کو پیش کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے ظننت ان سیقوم، اب یہاں پر ان کو آپ مخففہ من المثقلہ پڑھتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، پھر سیقوم کی میم پر پیش آئے گی، کیونکہ ان مخففہ من المثقلہ فعل میں عمل نہیں کرتا۔ اور اگر آپ اس کو ان ناسبہ بناتے ہیں تو پھر پڑھیں گے ظننت ان سیقوما، پھر یہ ان نصب دے گا سیقوما کی میم کو۔ وان الواقعات، اور ان واقع ہوتا ہے بعد الظن، ظن کے بعد، ظن سے مراد ظن یظن جو فعل ہے اس کے بعد، جاز فی الوجہان، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، ان تنصب بہا، کہ آپ اس کے ذریعے سے نصب دے دیں، وان تجعلها کالواقعۃ، اور یہ کہ اس کو بنا دیں اس ان کی طرح جو واقع ہوتا ہے بعد العلم، علم کے بعد، نحو جیسے ظننت ان سیقوم۔ فصل المجزوم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل مضارع کے دوسرے عامل مجزوم کو بیان فرما رہے ہیں۔ عاملہ لم ولما ولام الامر ولا فی النہی وکلمات المجازات، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف جازمہ کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حروف جازمہ یہ ہیں لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، اور کلمات مجازات، کلمات مجازات یعنی وہ کلمات جو شرط کے لیے آتے ہیں۔ فصل المجزوم، یہ فصل ہے مجزوم کے بارے میں، یعنی فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے، عاملہ، اس کا عامل لم، لما، لام امر اور لائے نہیں ہے، وہ کلم المجازات، اور مجازات کے کلمے ہیں۔ وہیا، مجازات کے کلمے کون سے ہیں؟ اب یہاں سے ان کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی جو شرط کے معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، وہ فعل مضارع کو پھر جزم بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ان نمبر 2، و مہما، مہما نمبر 3، از نمبر از ما، یہ از نہیں ہے، از ما، اور حیثما، اینا، متا، ما، من، این، انا، اور ان المقدرہ، یہ مجازات کلمے۔ اچھا، یہاں سوال بھی بسا اوقات آ جاتا ہے وفاق میں کہ کلم المجازات کون سے ہیں اور ان کا عمل بیان کریں، تو آپ نے کہنا ہے کہ کلم المجازات یہ ہیں ان، مہما، از، ما، حیث، از ما، حیثما، اینا، متا، ما، من، این، اور انا، اور ان مقدرہ۔ دیکھیں ان دو دفعہ آ رہے ہیں، یہ وہ ان ہے جو آپ کو لفظوں میں نظر آئے گا، اور دوسرا وہ ان ہے جو لفظوں میں نظر نہیں آتا لیکن اس کے اندر شرط المعنی پایا جاتا ہے، اور وہ پھر مضارع کو آ کر جزم دیتا ہے۔ تو یہ کلمات ہیں کلم المجازات،
اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. نحو جیسے مثال دے رہے ہیں، لما یضرب، لما لم یضرب، لما یضرب، لی یضرب، لا تضرب، ان تضرب اضرب، الی آخر، یا آخر تک. یہ استاد ساری مثالیں اسی طرح ہی بنیں گی. استاد صاحب یہ پوچھنا تھا، وہاں از ما یہ الگ الگ ہے، یہ ایک چیز ہے؟ یہ ایک ہے، ایک از ما ایک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب کے، جب کے. جب کہ، جی. اور مہما کا؟ مہما کا جب تک. جب تک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. آگے چلیں. جی. 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 وَعْلَمْ أَنَّ لَمْ تقلب المضارع ماضيا منفيا ولما كذلك إلا أن فيها توقعا بعده ودواما قبله نحو قام الأمير لما يركب. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لم اور لما کے درمیان فرق بیان فرما رہے ہیں. دو فرق ہے اس کے اندر. پہلا فرق یہ ہے کہ لما میں زمانہ تکلم کے بعد فعل منفی کے واقع ہونے کی امید ہوتی ہے. لما میں زمانہ تکلم کے بعد فعل منفی کے واقع ہونے کی امید ہوتی ہے، اور زمانہ تکلم سے پہلے دوام ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں قام الامیر لما یرکب، امیر کھڑا ہوا ہے اور سوار نہیں ہوا، یعنی سوار ہونے کی امید ہے. لیکن قام الامیر لم یرکب میں سوار ہونے کا امکان نہیں ہے کہ قام الامیر لم یرکب، امیر کھڑا ہوا ہے وہ سوار نہیں ہوا. ویسے لفظوں میں ترجمہ ایک ہی بنتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لما میں زمانہ تکلم کے بعد آپ جس فعل کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اس فعل کے ہونے کی امید ہوتی ہے کہ یہ فعل ابھی ہوگا، اور لم کے اندر یہ امید نہیں ہوتی. دوسرا فرق یہ ہے کہ لما کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو. جیسے ندم زید ولما، جیسے میں تھا ولما ينفعه الندم، کہ زید نے ندامت اختیار کی جبکہ اس کو ندامت نے فائدہ نہیں دیا. لیکن لم میں فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. یوں پڑھنا ندم زید ولم، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دو فرق ہیں. وعلم، اور آپ جان لیں انا لم، کہ بے شک لم تقلب المضارع، وہ تبدیل کرتا ہے مضارع کو ماضی منفی، ماضی منفی میں. ولما کذالک، اور لما بھی اسی طرح مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کرتا ہے، مگر ان فیہا، بے شک لما کے اندر، یہ فیہا میں حاضر کا مرجع لما ہے، لما کے اندر توقع بعدہ، فعل کی نفی کے بعد اس کے واقع ہونے کی امید ہوتی ہے. ودواما قبلہ، جب تک آپ فعل کی نفی نہیں کرتے اس سے پہلے فعل کا اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ دوام پایا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں قام الامیر، امیر کھڑا ہے، یعنی کھڑے ہونے میں دوام ہے. لما یرکب، ابھی تک وہ اس نے سواری اختیار نہیں کی، مطلب امید ہے کہ کر لے گا لیکن ابھی تک کی نہیں ہے. نحو جیسے قام الامیر لما یرکب، کا ترجمہ کیا کرنا ہے کہ امیر کھڑا ہے، ابھی تک سوار نہیں ہوا لیکن سوار ہونے کی امید ہے. وَأَيْضًا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ بَعْدَ لَمَّا خَاصَّةً، اور یہ بھی کہ جائز ہے فعل کو حذف کرنا لما کے بعد خاص طور پر. تقول، آپ کہیں گے ندم زید ولما، ای اس کے بعد فعل محذوف تھا، سمجھتا لما ينفع الندم، کہ زید نے ندامت تو اختیار کی ہے، ابھی تک ندامت نے اس کو فائدہ نہیں دیا. آپ یوں نہیں کہہ سکتے ندم زید ولم، یعنی ولم کے بعد ینفع فعل کو آپ حذف نہیں کر سکتے. وَكَلِمَةُ الْمَجَازَاتِ، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مجازات کے جو کلمے ہیں ان کی آگے وضاحت کر رہے ہیں. وَأَمَّا كَلِمُ الْمَجَازَاتِ حَرْفًا كَانَتْ أَوْ اسْمًا فَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ لِتَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْأُولَى سَبَبٌ لِلثَّانِيَةِ وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً وَالثَّانِيَةَ جَزَاءً. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مجازات کے جو کلمے ہیں ان کا جو مدخول ہے اس کو بیان فرماتے ہیں، اور مجازات کے کلموں کا معنی بیان فرما رہے ہیں.
فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مجازات کے کلمے ہیں ان کو کہتے ہیں شرطیہ کلمے، یعنی یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ دو جملوں پر داخل ہوں گے، اور یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے، پہلے جملے کو شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا کلم المجازات، اور بہرحال مجازات کے کلمے حرفن کانت او اسمن، چاہے وہ حرف ہو یا اسم ہو، فَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، وہ دو جملوں پر داخل ہوں گے، لِتَدُلَّ، تاکہ وہ دلالت کریں علی اس بات پر کہ ان الاولا، بے شک جو پہلا جملہ ہے سبب للثانیہ، دوسرے کا سبب ہے، وَتُسَمَّى الاولا، نام رکھا جاتا ہے پہلے جملے کا شرط، وَالثَّانِيَةُ جزاءً، اور نام رکھا جاتا ہے دوسرے کا جزا، وَالثَّانِيَةُ ہے۔ ثم ان كان الشرط والجزاء مضارعين يجب الجزم فيهما لفظا نحو ان تكرمني اكرمك، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ شرط اور جزا کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں تو پھر فعل مضارع کو جزم دینا ضروری ہے، یعنی لفظوں میں وہ کیا ہوں گے؟ مجزوم ہوں گے۔ جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اگر آپ میرا اکرام کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ اب تکریم بھی فعل مضارع، اکرم بھی فعل مضارع، لہٰذا جب دونوں فعل مضارع ہیں، شرط بھی فعل مضارع ہے، جزا بھی فعل مضارع ہے، تو دونوں کو مجزوم پڑھنا ضروری ہے۔ ثم ان کان شرط والجزاء مضارعین، پھر اگر شرط و جزا دونوں مضارع ہوں، یجب الجزم فیہما لفظا، تو لفظا دونوں میں جزم پڑھنا ضروری ہے، نحو جیسے ان تکرمنی اکرم کا۔ چلیں اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں۔